time. I've served TDAF for about 3 years. और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, सारे लोग कमिटेड हैं काम के ऊपर. और जब से ताज साहब ने चार्ज लिया है, it has been running and it become very fast. Decision making has become very fast. That is what is required at any organization which takes care of the exports of the country. Or export are the backbone of the country. As Qaid-e-Azam has said that commerce and trade is real lifeline for the country, for any country. That's what I believe कि ऐसा होना चाहिए. मैं सब और शुक्रगुजार हूँ शेरिया साहब आपका, आपके सारे रफ़क़ाए-कार का कि उन्होंने मुझे बुलाया. हालांकि ये बड़ा कम होता है कि जब आदमी छोड़ के चले जाए उसके बाद आप उसको बुलाएं और उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें. आपने हमेशा की है, आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने TDAP में फ़ोन किया और कहा कोई ऐसी बात कर दी कि जितने लोग बैठे. आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड. कमाल शहरियार साहब और जो हमारे रिसर्च के हेड हैं सारे हमारे बड़े एसेट हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का हो या कोई और हो. एग्रीकल्चर का मैं इसलिए ख़ास कहता हूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर सकते हैं. इफ़ यू आपकी अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें एग्रीकल्चर में तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी. तो ये जो है ना ये एक ऐसा है. और खोखर साहब इज़ डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह, एंड जितनी मेहनत करते हैं. अब सवाल ये है कि जब 8 बिलियन का एक्सपोर्ट था वो 5 क्यों हो गया? ऑल्दो वी मेंटेन द कंट्रीज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट टू 30.1 बिलियन, ये क्यों 3 बिलियन कम हो गया? एक तो इंडिया का राइस का वापस उन्होंने उसको बैन हटा दिया, वो एक बहुत बड़ा वजह ये थी. दूसरी वजह ये है कि हमने बड़ी कोशिश की थी कि वैल्यू एडिशन हो. वैल्यू एडिशन लोग नहीं करते, प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं. वो फार्मर को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए भी एक आध ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जिसको हम ये बताएं कि तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं, वो बड़े बड़े मैंगो प्रोड्यूसर्स हैं, आज भी मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं. उसके अंदर जो है ना हमारा बड़ा नाम है, बहुत अच्छा मैंगो होता है, पूरी दुनिया में पसंद करते हैं. लेकिन वाई नॉट मैंगो पल्प? क्यों नहीं करते मैंगो पल्प? और 12 महीने के अंदर हम क्यों हमारे वो मेमनी में कहते हैं मंदी और तेज़ी का क्यों फ़ायदा नहीं उठाते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? एक दफ़ा मैं गया यहाँ हमारे पास ये फूड उसके अंदर फूड AG नहीं गल्फ फूड के अंदर चीफ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ थे. हम जब उधर गए तो मैंने इनको सबका बात 2 4 5 फोरम से हम गए, गवर्नमेंट से मिले. इसके बाद जब वापस आके बैठे थे तो होटल में मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा, जो कि सबसे बड़े मैंगो ग्रोवर हैं इन सिंध, सबसे बड़े. तो मैंने उन्होंने कहा ये क्या कह रहे थे? मैंने ये कह रहे थे ये जो है इस तरह से तो मैंगो पल्प. बोला क्या होता है? मैंने उनको समझा ये होता है. तो बोला आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आप लगाएं इसको मैंगो पल्प का प्लांट. उन्होंने बोला थोड़ी देर सोचा, बोला तू लगा ले. मैं बोला क्यों? बोला मैंने और क्या अल्लाह से मांगना है, मेरे जो आम हैं वो हेरिड्स में बिकते हैं और मैं इतने पैसे क्या करूँगा, मेरे पास अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दिया है तो मैं नहीं कर सकती. दिस इज़ रॉन्ग. ये अपने लिए थोड़ी करना है, मुल्क के लिए करना है. तो जो लोग कर रहे हैं उनको वैल्यू एडिशन की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे, देयर इज़ अ लिमिट. जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हमने इनसे पूछा था कि हम क्या कर दें, नया टारगेट हम एग्रीकल्चर में क्या रखें, क्योंकि हमारा वो जो मेन थीम यही थी कि 5 से हमने 8 कर लिया है, अब नए का हम टारगेट बनाते हैं. तो उन्होंने कहा जी मैं कहता हूँ आप 15 बिलियन करें. मैंने बोला सर 15 बिलियन नहीं होगा. 15 बिलियन बोला नहीं, अगर 15 बिलियन कर दो फेडरल कैबिनेट में तुम्हारी जगह है, अगर इससे कम करें 10 करोगे तो प्रोविंशियल कैबिनेट. मैंने बोला सर हम 12 दूसरे तीसरे दिन हम बैठे, मैंने खोखर साहब को लिया, सारे जितने हमारे थे उनको बैठ रहे. हमने बोला हिसाब निकालो एक्सपोर्ट सरप्लस है कितना. वी कैलकुलेटेड, सारा कैलकुलेट किया तो एक्सपोर्ट सरप्लस वाज ओनली 1.6 बिलियन. यही था खोखर साहब, 1.6 बिलियन. अब कैसे हो सकता है वो 15? एक ही तरीका था जैसे फूड AG के अंदर हो रहा है. आज मैं बड़ा खुश हूँ सर, आप इसको लेके चल रहे शेर साहब, कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. और जिस तरह से उसके अंदर प्रोग्रेस हुई, मैं लास्ट टाइम भी आया था, और जो वैल्यू एडिशन हो रही है, जो हमारा ख्वाब था वो हो रही है. आप अगर डेट्स को भी देखें तो डेट्स के पेस्ट बन रहे हैं, जो भी आप नाम ले लें, टोमेटोज़ को लें, किसी को लें, तो वैल्यू एडिशन हर एक में है. इसी तरह से जो फुल एंड फाइनल आइटम्स हैं वो भी बन रही हैं. आप 8 को कम से कम 24 बिलियन कर सकते हैं अगर आप 50% ऑफ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एडेड वैल्यू टू एंड एक्सपोर्टेड. अगर ये हो जाए, ब्रांड्स बनाएं. और एक चीज़ जो मैं करना भी चाह रहा था जब मैं था कि वी शुड सपोर्ट द इंटरनेशनल ब्रांड्स. हम इंटरनेशनल सपोर्ट इस तरह से करें कि जो यहाँ लोकल है उनको हम बावर कराएं कि ये इंटरनेशनल आप रजिस्ट्रेशन कराओ,
یہ آپ کی اس طرح سے ہے, آپ وہاں پہنچیں گے تو اس طرح سے ہوگا, اور آپ کی جب انٹرنیشنل برانڈنگ ہوگی, ان کو ہم سپورٹ کریں مانیٹریلی بھی ٹو شو کیس دیئر گڈس آن دی انٹرنیشنل, جتنی ان کی جو آپ کی ویب سائٹس ہیں, آپ کی چاہے وہ امریکہ کی ویب سائٹس ہو چاہے یہاں کی ہو, ہمارا نام اور ہماری پریزنس ہونا چاہیے. میڈ ان پاکستان یہ چیز بنتی ہے, اس کے انگریڈینٹس ہیں, یہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از, اب ہم رائس ایکسپورٹ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم 4 بلین کا کر لیا. 4 بلین کا رائس وین یو سینڈ اٹ ٹو تھائی لینڈ, آئی واز جسٹ اسٹڈنگ دیٹ تھنگ, تو وہ بروکن رائس جو امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم جو کلوز میں بیچتے ہیں وہ گرامس میں بیچتے ہیں. ان کے سیریلز بناتے ہیں, کوئی 300 ڈفرنٹ پروڈکٹس جو رائس کی بنا رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا بنتا ہے؟ کچھ نہیں, پاستا بنا لیتے ہیں آج, وہ بھی ابھی شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ تو ہم جو نا باقی ساری چیزیں, کوئی میدے کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, کوئی ویٹ کے فلورنگ کے ساتھ. ہم کو ان کی ہم کو فائنل پروڈکٹ چاہیے. وی نیڈ ٹو پروڈیوس اے ویلیو ایڈڈ آئٹم وچ کین فیچ ایٹ لیسٹ 5 times the price of what the commodity of the raw material is selling. یہ اگر ٹارگیٹ ہم لے کے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹی ڈیپ جو ہے نا یہ 30 بلین ہے, اٹ کین گو ٹو 80 بلین ایزیلی, مجھے جو نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آخری بات میں یہ کروں گا, ٹائم میرے پاس نماز جنازہ میں جانا ہے ورنہ کافی بات ہو سکتی تھی. ایک صرف بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا جو اب آج جو ہم کام کر رہے ہیں پروموشن کا, یا ہم پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے جب تاج صاحب آئے تو انہوں نے پوری اس کی اسکروٹنی کی ہے, اور افیکٹو جو پروفٹ ہے, افیکٹو پارٹیسپیشن پروفٹ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کیا ہے کہ جی آپ اگر اسپین کے اندر فوڈ میں یا کسی اور آئٹم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہوں, تو پہلے وہاں اگر 50 ملین کا ایکسپورٹ تھا, اس پارٹیسپیشن سے کیا 75 ہوا, کیا 100 ہوا, یا 50 کا 50 ہی رہا, یا 40 رہ گیا, تو پھر اس کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں. دیٹ از دی وے, آئی تھنک دس از دی بیسٹ تھنگ وٹ یو ڈوئنگ, کہ آپ کی ایویلیویشن جو پروسیس ہے اس کو آپ نے شروع کیا ہے. کمپلیمنٹس ٹو یو, جو ہے بہت اچھا ہے. اسی کو اگر ہم لے کے چلیں تو جو ہے نا آئی تھنک کہ ہم بہت زیادہ اس کے اندر وی شوڈ کٹ ڈاؤن دوز ایریاز ویئر وی آر ناٹ سکسیڈنگ. نمبر 2 سر, کہ ہم کو ایک اور شہریار صاحب بیٹھے ہیں اور باقی ہمارے ریسرچ کے لوگ بیٹھے ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا آپ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, جو آپ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ میں کام کرتے ہیں, FTAs پہ کام کر کے اسے ایویلیویٹ کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں چائنا کے ایولیوشن سے میرے لرنڈ دوست نے بات کی. ابھی ان کا مجھے انہوں نے اسپیکر بلایا تھا, ان کا کانسل جنرل آف چائنا. کانسرٹ کے اندر جب میں نے وہاں بات کی تو وہاں لکھا ہوا تھا 155ویں سالگرہ آف کمیونسٹ پارٹی اینڈ 75 years آف فرینڈشپ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا, اس کی وہ سیلیبریشن تھی. اس میں لکھا ہوا تھا ون ون چائنا پاکستان ون ون کارپوریشن, وہ لکھا ہوا تھا. میری اپنی تقریر کی باری آئی تو میں نے بولا جی میرے کو پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو ون ون کارپوریشن لکھا ہے نا, دونوں ون ون برابر ہیں. میں نے بولا ایک کو الفابیٹ بڑے لیٹرز میں ہونا چاہیے, ایک کو چھوٹے لیٹر میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ تو 3 بلین ہے اور آپ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں 20 بلین. تو سر یہ کون سی دوستی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر اور آپ کے پرائم منسٹر بول بول کے تھک گئے. آر فرینڈشپ از ہائر دین دی ہمالیاز اینڈ لوور دین دی ڈیپسٹ اوشن آف دا. میں نے بولا کمرشلی we don't feel that we are placed at that place. آپ $2.69 trillion of import by China وہ کرتا ہے, اور ایکسپورٹ اس کا 3.58 ہے. اگر اس کو دونوں کا ڈفرنس دیکھے تو چائنا کی نیٹ ایکسپورٹ صرف 1 ٹریلین ہے, آل دس را مٹیریل. میں نے بولا ہم اس کو کیوں ریپلیس نہیں کر سکتے؟ پھر مجھے بعد میں وہ کونسل جنرل اندر لے گیا, بولا کس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا, ناؤ یو ہیو ٹو اسٹڈی دس, کہ میں نے وہاں ایک بھی کہا کہ دیکھیں وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو برڈن یو کہ آپ ہم سے امپورٹ کریں, نہیں بھی چاہیے ہو تو پاکستان سے کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر امپورٹ کر رہے ہیں تو ہاؤ کین وی ریپلیس اندر کنٹری فرام ویئر یو امپورٹنگ اف یو گٹ دا پوٹینشیل. نہیں ہے, آپ GVs کریں, آپ یہاں آئیں, یہاں کارخانہ لگائیں. اگر آپ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور جتنی فرینڈشپ کی دونوں ملک بات کرتے ہیں, اس کا جو ایکسپوجر ہونا چاہیے, آئی ڈونٹ سی دیٹ. تو اس کے اندر مطلب آئی واز ویری بلانٹ, اور بھی بہت ساری باتیں کی. لیکن سر ہم نے یہ کرنا چاہیے ٹی ڈیپ نے, کہ ہم کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے کہ چائنا, ہم جو پروڈکٹس بناتے ہیں جن کے اندر ہم ایکسپورٹیبل کموڈٹی بنا سکتے ہیں, جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس میں چائنا کہاں سے امپورٹ کر رہا ہے, کتنا امپورٹ کر رہا ہے, اور جو ہے نا کہ جتنا, اور اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں پرائز وائز, کوالٹی وائز, اینڈ کمٹمنٹ ٹو دی ڈیلیوریز. وہ وہاں بڑا سخت ہے ڈیلیوری کمٹمنٹس. اگر یہ 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس کو کام کریں تو وی کین آلریڈی ملٹیپلائی دس, اور بہت سارے لوگ آئیں گے. اور ٹارگیٹ نیو پیپل. آج جو ہے نا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے,
میں ایکسپورٹ کافی کرتا ہوں, یا میرے جیسے لوگ ہیں جو نا, اور بہت سے لوگ ہیں. آپ گل احمد کو بیچنے جائیں گے کپڑا تو وہ نہیں لے گا, آپ اگر مجھے بیچنے جائیں گے تو میں شاید لے لوں. تو یہ جو ہے نا اس کا بڑا فرق ہے. ٹارگٹ آڈینس آپ کا جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے جس کو ہم سکھائیں, آ جاؤ یہ کرو فلانا کرو. ابھی میں نے کھوکر صاحب کو وہاں جو ہمارے کمال سانگو یہاں تھے کونسل جنرل ٹرکیا کے, انہوں نے مجھے بھیجا کہ جی نا یہ ہم کو چاہیے 1000 ٹن یہ چاہیے اور فلانا چاہیے, رائس چاہیے اور پار بولٹ چاہیے. میں نے ان کو سارا بھیجا. انہوں نے بولا جی میں سارے ان کو سپلائرز دیتا ہوں. انہوں نے اس سے بات بھی کر رہے ہیں, بات بھی ہو گئی ہوگی اور اس نے کر رہے ہیں. تو مین یو نو پیپل آر ولنگ ٹو بائی. اور اس کے الفاظ ہیں, ہی واز ناٹ این آرڈینری پرسن, دا پرسن واز لیوڈ ان پاکستان فار 3 years. He told me that Turkey government has decided to switch from India to Pakistan, and we are working on that. تو یہ جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے نا یہ ہم کو سارا کام کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن آئی تھنک نماز کا ٹائم ہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور 14 اگست کے حوالے سے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے جو پورا پاکستان سن رہا ہے دیکھ رہا ہے, میں ان سے ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک آپ نے کہیں دیکھا؟ میرے کو کوئی ایک ملک دکھائیں جس میں چاروں موسم ہوں. ایک ملک دکھائیں جہاں پلینز بھی ہوں, ڈیزرٹ بھی ہو, ماؤنٹینز بھی ہوں. ہائیسٹ جو آپ کی پیکس 60 پیکس آف دا ورلڈ, ہائر پیکس آر سچویٹڈ ان پاکستان. اور جہاں برفیلے پہاڑ بھی ہوں. کوئی ہے ایسا ملک؟ کوئی ایسا ملک ہے جہاں ہر کراپ ہو جاتا ہو؟ یہاں یہ بھی ہو رہا ہے, وہاں یہاں بھی. آپ اسٹرابری بھی آپ نے لگا دی, لیچی بھی لگا دی, اولیوز بھی اب بہت بڑا ہو گیا. اولیوز نے بائی دا وے انگلینڈ کے اندر ایوارڈ جیتا آف دا بیسٹ اولیو آئل, اینڈ بڑی اچھی پیکنگ کے اندر شیریہ صاحب نے مجھے بھیجا. آئی ایم سو گریٹفل سر, اٹ واز ریئلی اے ویری گڈ پیکنگ. اور پریزنٹیشن ہی ساری معنی رکھتی ہے, لیکن اندر کا جو میں نے سارا پڑھا